بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإذ قال الله تبارك وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. معزز سامعین کرام، آپ حضرات کافی دیر سے مختلف ساتھیوں سے قرآن سماعت فرما رہے تھے. تھوڑی سی بات میں آپ حضرات سے عرض کر دوں، جیسا کہ میں نے دوپہر کھانے پہ اپنے چند ساتھیوں سے عرض بھی کیا تھا. ہمارے درمیان ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر کئی ملکوں میں عالمی مسابقوں میں اول مقام حاصل کرنے والے، یہ بہت مشکل ہے. انڈیا کے اندر تو پوزیشن آ جاتی ہیں، باہر ملک میں پوزیشن آنا یہ بہت مشکل کام ہے. بڑے بڑے اور اچھے باہر کے قرہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت قاری جہانگیر صاحب دامت برکاتہم دوسرے کئی ملکوں میں بھی مسابقوں میں اول پوزیشن سے کامیاب ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور میرا ابتدائی یعنی میری علی بیٹے تھی اس وقت حضرت قاری صاحب عروج پر تھے، تو میں نے تو قاری صاحب کا ایک لمبا عرصہ دیکھا ہے حضرت قاری صاحب کا. اور میں ان حضرات سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو استاد محترم تھے حضرت قاری سید مرغوب حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری صاحب کے سامنے کہیں سے بھی قرآن کھول کر رکھ دیا کرتے تھے. ہم لوگ تو مشق کو پڑھ لیتے ہیں، قاری صاحب کو یہ ملکہ حاصل ہو گیا تھا، اتنی مشق کہ حضرت قاری صاحب کہیں سے بھی قرآن کھول کر رکھ دیا کرتے تھے اور پاؤ پارا آدھا پارا ترتیلاً مسلسل پڑھواتے، اور بس چھڑی چلتی رہتی. ہم تو سمجھتے بھی نہیں تھے، وہ چھڑی کے انداز سے حضرت قاری صاحب لہجے بدلتے رہتے تھے. وہ ادھر چھڑی گھوم گئی، دوسرا لہجہ بدل دیا، ادھر چھڑی گھوم گئی، تیسرا بدل دیا. بس کیا ہے، میانے عاشق و معشوق رمزیز گرامن کاتبی راہم خبر نیز. بس استاد کے اور شاگرد کے درمیان وہ چھڑی ایک راز تھا کہ کون سے انداز سے کون سا لہجہ بدلنا ہے، کون سے انداز سے کون سا لہجہ بدلنا ہے، وہ چلتا رہتا ہے. تو ہم نے یہ منظر بھی حضرت قاری صاحب کا دیکھا ہے. ایک لمبے عرصے تک بہت مضبوط مشق اور کنٹرول، آدھا گھنٹہ پڑھیں، پون گھنٹہ پڑھیں کنٹرول کے ساتھ. جیسے مصر قرآن حضرات پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ گھنٹوں پڑھتے ہیں، لگتا ہے صبح تک پڑھتے رہیں گے. یہی ماشاءاللہ ملکہ حضرت قاری صاحب کو حاصل تھا. اور اس کے پیچھے بہت محنتیں استاد اور شاگرد کی دونوں کی. تو یہ بات عرض کرنے کا میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ حضرات کی جو یہ لجنہ جلتی ہے، مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی، اور میں گروپ پر دیکھتا بھی رہتا ہوں، اور وقتاً فوقتاً جو اس کے اہم ذمہ دار ہیں ان سے تبادلہ خیال بھی ہوتا رہتا ہے. یہ اچھا مشغلہ آپ حضرات نے کیا ہے. اس سے آپ حضرات نے جو اپنے اساتذہ سے کچھ سیکھا ہے وہ باقی رہے گا انشاءاللہ، اور باقی رہنے کے ساتھ ساتھ وہ ترقی کا ذریعہ بھی بنے گا. تو میں حضرت قاری صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ اکثر حضرات آپ کے پوتے ہیں، بھی اس میں شریک ہیں، سب پوتے ہیں اکثر آپ کے. آپ بھی موقع بموقع اس میں تشریف لائیں ان کی پروگرام میں، اور ان کی صحیح رہنمائی فرماتے رہیں. اور اسی طریقے سے میں آپ حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ حضرت قاری صاحب کو کسی بھی طریقے سے آپ اپنے پروگرام میں شریک کرنے کی کوشش کیا کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو ایسی رہنمائی حاصل ہوگی جو شاید اب تک نہ ہوئی ہو. بہت بڑا آپ حضرات کو فائدہ پہنچے گا اس سے انشاءاللہ تعالیٰ. تیسری بات یہ بھی عرض کروں گا کہ مشق تو کرنی ہے، اس میں محنت بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فن کا مطالعہ کرنے کا بھی مزاج بنائیں. کتابوں کا، تجوید کی، قرات کی کتابوں کا مطالعہ بھی کریں. اس مطالعے سے آپ حضرات کو معلوم ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کتنی کھینچ تان کرنے کی گنجائش ہے. پھر آزادی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں بہت چھوٹے لوگ ہیں.
مصری قرہ حضرات ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ ان کی قراتیں ہم سنیں، ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن ہمیں ان کی کیا چیز لینی ہے، کیا چیز نہیں لینی ہے، جب ایسے حضرات کو آپ حضرات رہنما بنا لیں گے تو یہ صحیح رہنمائی آپ کو ملے گی کہ آپ کو یہ چیز لینی ہے، یہ چیز نہیں لینی۔ تو اب یہ نیٹ کا دور ہے، ہمارے لیے سہولت ہے، بڑے بڑے قرآن حضرات کو سنیں، لیکن ان حضرات کی ہر چیز کو ہمیں نہیں لینا ہے، کیوں؟ ہم لوگ اس کے متحمل نہیں ہیں۔ وہ بڑے حضرات ہیں، بہت بڑے حضرات ہیں، ان کی مثال سمندر جیسی ہے اور ہماری مثال ایک چھوٹے سے تالاب کی سی ہے۔ چھوٹا سا تالاب ذرا سی ناپاکی کو بھی برداشت نہیں کر پاتا، اور سمندر میں آپ چاہے جتنی وہ ڈال دیں تو وہ پاک ہی پاک رہتا ہے۔ تو ہم لوگ ان کے مقابلے میں ایک چھوٹے تالاب کی طرح سے ہیں۔ تو ہمیں تو بس وہی چیز لینی ہے جس سے ہمارا فن پڑھنے پڑھانے کا باقی رہے، باقی سب چیزوں میں ان کی نقاریاں ہمیں نہیں کرنی۔ تو ساتھ ساتھ مشق بھی کریں، اور مشق کے ساتھ ساتھ فن کے مطالعے کا مزاج بنائیں آپ حضرات۔ تو جو کچھ آپ حضرات نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، انشاءاللہ اصول کی روشنی میں اور فن کے جو اصول ضوابط ہیں اس کی روشنی میں آپ حضرات کے پڑھنے میں ترقی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ مختصر بات مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی تھی۔ چوتھی بات یہ عرض کر دوں کہ ان حضرات نے، میں سمجھتا ہوں کہ میری حیثیت سے زیادہ میرا استقبال کیا یا مجھے عزت دی، جس کا میں حقیقت میں مستحق نہیں تھا۔ بہرحال یہ ان حضرات کے لیے سعادت کی بات ہے، اس لائق سمجھا ان حضرات نے، اور میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں ان حضرات کا سب کا، جن حضرات نے بھی اپنی عزتوں سے محبتوں سے نوازا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ 24 گھنٹے میرے لیے بہت کافی ہوں گے، لیکن یہاں آنے کے بعد، آپ حضرات سے ملنے کے بعد احساس ہوا کہ یہ وقت بہت کم رہا، یعنی نہ کے درجے میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آئندہ موقع دیا تو انشاءاللہ موقع نکال کر تھوڑا وقت فارغ کر کے حاضری کی کوشش کروں گا۔ اور بہت سے حضرات نے، کسی نے ناشتے کے لیے، کسی نے کھانے کے لیے قاری شاویز صاحب سے کہا، اور ان کی وہ خواہش نہیں پوری ہو سکی، میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں، اور بہرحال آپ حضرات نے معذرت کو قبول فرما لیا، میں اس پر بھی آپ حضرات کا ممنون ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طریقے سے آپ کی مجالس کا انعقاد ہوتا رہے، اور آپ حضرات اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں۔ اس کا ذوق اور شوق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، اور جو کچھ آپ حضرات نے اپنی محبتوں سے نوازا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان نشان اجر جزیل آپ حضرات کو عطا فرمائے۔ مختصر سے دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك یا الہ العالمین۔ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، لفظ شان سے درگزر فرما، چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو بے حد قبول فرما۔ اس مجلس کے انعقاد نے جن حضرات نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے تعاون کو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے اپنی شایان شان ان کو اجر عظیم عطا فرما۔
یا الہ العالمین ہمیں سارے کاموں میں اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا کے لیے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ یہ ہمارے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، اس ملک کے اندر آئے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو یہاں پر دین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے شر سے بھی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ ان سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، ان کی روزی میں، رزق میں برکت عطا فرما، اولادوں میں برکت عطا فرما، نیک اور صالح ان کی اولادوں کو بنا، ان کی اولادوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اور ہمارے لیے ضروری ہے وہ بھی عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی، اللہ ساری خیر ہمیں بھی عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے آپ نے پناہ چاہی، ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اس مختصر سی دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔